آباد سے لیا تھا، پھر پشاور، مردان، نوشہرہ، اور آج میں اپنے دیر کے بزرگوں، دیر کے بھائیوں کے درمیان ہوں اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، پی ایس ایف کا بھی شکر گزار ہوں، پی وائی او کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا۔ میں سب سے پہلے یہاں کے عوام کا، دیر کے بزرگوں کا شکریہ بھی کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا وفاداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اور آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج کل پاکستان کے عوام بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں۔ کردار اور پیغام پاکستان کو ہر گھر کی ہم کیسے آواز بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے بات کی جائے۔ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا ہے۔ آج پاکستان کو جن چیلنجز اور جن مسائل کا سامنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے درمیان بشپ آف ملتان بھی تشریف فرما ہیں، یوسف صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور بھی دیگر مذاہب عالم کے رہنما موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سپہ سالار پاکستان، جنہوں نے ابھی کچھ دن قبل پورے پاکستان کے علماء سے بات کی، اور اس بات میں یہی چیز تھی کہ آئیں ہم اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ آج پاکستان کو دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا جو سامنا ہے، اس میں علماء کا جو کردار ہے، منبر و محراب کا جو کردار ہے، یا دیگر عبادت گاہوں کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ، اور اسی کردار کی آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ پاکستان کا منبر و محراب علماء نے ہمیشہ
پاکستان میں یکجہتی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے ایک عظیم کردار پیش کیا ہے۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ جس کا دل چاہے وہ ہماری زمین کو استعمال کرے، جس کا دل چاہے وہ اس ملک میں نفرت اور انتشار اور دہشت گردی کی آگ کو بھڑکائے۔ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور اس بات کو ہم سطح پہ بحران، سیاسی، آئینی، جمہوری بحران، معاشرے کے بحران، اس اتحاد سے ہم تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ اور شروع میں بہت ہی اچھا چلا، جمہوریت کو ہم نے جمہوری انداز سے اقتدار لیا، سارے ادارے نے بھی اعلان کیے کہ ہم اب سے نیوٹرل ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلے مداخلت کرتے تھے اور وہ برا تھا، اب آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی ہوتے ہوئے ہم نے اس بات کو ویلکم کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا اتحادی وہی ہے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمان کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، معیشت میں بہتری لانا تھا، مہنگائی کا مقابلہ کرنا تھا، مگر ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ ہونے کے باوجود معاشی حالات بدتر ہوتے گئے۔ جہاں تک ہماری سیاسی سوچ تھا کہ یہ جمہوریت کو بحال کریں گے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے جو ہمارا اجتماعی جدوجہد ہے، اسی کے مطابق چلیں گے، مگر میں بھی مایوس ہوا اور اس ملک کے نوجوان بھی مایوس ہوا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکے۔ امید یہ ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیر کے عوام نے آج تو طے کر لیا ہے کہ دیر تو کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا الیکشن میں موقف اتنا ہی ہوگا کہ اب تو آپ نے پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے۔ اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا، جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع دیا اور اس نے دیر کا، پختونخوا کا، پاکستان کا قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو آمروں سے ٹکرائے۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کامیاب ہوئی، تاریخ حاصل کی، اپنی ملک کی خدمت کی، تو صرف اس لیے کہ میرے دیر کے بھائی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ تو آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے ایک ہی موقع مانگتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم دیر کی قسمت بدل دیں گے، ہم پختونخوا کا قسمت بدل دیں گے، ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے۔ قائد عوام
شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کہ میرا ملک کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، اور ہم نے وہ قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سابق ہمارا قبائلی علاقے فاٹا کے یا پاٹا کے، ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دینا پڑے گا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکس ریلیف یہاں کے عوام کو کسٹمز ایکٹ کے مطابق دیے تھے، اس کو ہمیں پرماننٹ کرانا پڑے گا۔ ہمیں یہاں ایک ایسا ٹیکس فری زون بنانا پڑے گا جس سے ہم یہاں کی عوام کی ترقی کا بندوبست کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے قائد عوام یہاں کے عوام سے محبت کرتا تھا، جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہاں کی عوام سے محبت کرتی تھی، اس انداز سے یہاں اس قسم کی ترقی آج تک نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے، میں اور آپ مل کے محنت کریں گے، اور ہم علاقہ کو ایک ترقی یافتہ علاقہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ تاریخ ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ ہم پسماندہ علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب پی پی کا حکومت ہوتا ہے تو وہ اشراف حکومت نہیں ہوتا، وہ امیروں کا حکومت نہیں ہوتا، وہ پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوتا ہے، وہ مزدوروں کا، کسانوں کا، میرے طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے، وہ سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے، وہ محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے۔ یہ باقیوں کو آپ نے بکتا ہے، آپ نے ان کا حکومت دیکھا ہے کیا؟ چاہے نون لیگ کا حکومت ہو یا پی ٹی آئی کا حکومت ہو، انہوں نے غریبوں کو کوئی ریلیف پہنچایا ہے؟ کوئی سہولت دیا ہے؟ آج تک وہی بینظیر انکم سپورٹ کارڈ چلتا آ رہا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ کارڈ ایک انقلابی پروگرام ہے جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو ہم مالی مدد پہنچاتے ہیں، غربت کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، ویمنز امپاورمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کو ہم اضافہ تو لے کر آئیں گے، اس کو بھرائیں گے، مگر یہ ناکافی ہے، ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا جس میں ہم سب پسماندہ غریب طبقات کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف پہنچا سکیں۔ اور میرے پاس ایک پلان ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے سندھ میں ایک شروع کیا ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ بینظیر مزدور کارڈ کے نام سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینظیر مزدور کارڈ کو ہم ملک بھر میں انٹروڈیوس کریں۔ اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ بینظیر مزدور کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو دن رات محنت کر کے خون پسینہ کا محنت کرتے ہیں، کہ ان کے جو تمام گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے بزرگوں کا صحت کا علاج کے مسئلہ ہو، بچوں کا تعلیم کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلے، ہم ان کو ڈائریکٹلی اس مزدور کارڈ کے تھرو سپورٹ دیا جائے۔ اور یہ جو مزدور کارڈ ہے وہ نہ صرف ہمارا جو حکومت میں کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ جو انڈسٹریز میں بزنس میں کام کرتے ہیں وہ مزدور، لیکن تمام مزدور، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، تمام مزدوروں کے لیے بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ڈائریکٹلی حکومت کی طرف سے سوشل سیکیورٹی کا سپورٹ دلوائیں گے، تاکہ وہ تمام پریشانیاں ہمارا ذمہ داری ہو اور ان کا ایک ذمہ داری ہو کہ وہ محنت کرے، وہ اپنا مزدوری کرے، اپنا گھر کا خیال رکھے اور ملک کی معیشت میں اپنا کنٹریبیوشن کرے۔ یہ کام
ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ پورا پاکستان میں ہم یہ کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا کسان کارڈ ہوگا جو کہ بڑے زمینداروں کے لیے نہیں، جو کہ بڑے زمینداروں کے لیے نہیں، چھوٹا کسان کے لیے ہوگا. اور اس کا پیچھے سوچ صرف اتنا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت اربوں روپیہ سبسڈی میں خرچ کرتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کسان کو سپورٹ کرنا ہے. مگر یہ سبسڈی جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا ملک مالکان کے پاس جاتا ہے یا فرٹیلائزر کمپنی کے پاس جاتا ہے، اور ہمارا جو ہاری ہے، ہمارا جو کسان ہے، ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارا سوچ یہ ہے کہ اگر کسان کارڈ ہوگا تو ان بڑے فیکٹریز اور ملز اور فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈیز ملنے کے بجائے میرے کسان کا جیب میں ہم ڈائریکٹلی یہ انشاءاللہ تعالی مدد پہنچائیں گے. ہم نے جو صدر زرداری نے تاریخ رقم کیا، 18ویں ترمیم بھی پاس کروایا، NFC ایوارڈ بھی دی تاکہ صوبوں کو اپنا حق ملے، اپنا وسائل کا مالکی ملے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرے. ان کا ارادہ ہے کہ یہ NFC کا فارمولا تبدیل کرے، اور جو آپ کا پیسہ ہے، جو دیر کا عوام کا پیسہ ہے، جو صحت پہ خرچ ہونا چاہیے، جو تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، اس کو وہ اسلام آباد پہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ تو الیکشنز کو نہیں جیتیں گے، نہ ہی ان کو 2 دہائی اکثریت ملیں گے. مگر ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتیں گے، اور جیت کے جو ہے ہم صحیح معنوں میں جو 18ویں ترمیم ہے، جو NFC ایوارڈ ہے، اس پہ عمل درآمد کریں گے. اس لیے ہر کسی کو یہ نہیں معلوم، مگر ابھی تک پورا طریقے سے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا. آپ کا جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ آج تک ڈیوالو نہیں ہوا ہے. آپ کا جو لیبر ہے، جو EOBI ہے، وہ آج تک ڈیوالو نہیں ہوا ہے. بہت سے ایسے وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں قائم ہیں، کام ادھر ہونا چاہیے، نہ وہ خود کام کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کام کرنے دیتے. سالانہ وہ 100 ارب روپیہ ان وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں جو وفاق میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم پہ صحیح طریقے سے صحیح معنوں پہ عمل درآمد کریں گے. تمام جو اسلام آباد میں وزارتیں ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے تحت نہیں ہونے چاہیے، ان کو بند کر دیں گے، ان کا بجٹ بھی بند کر دیں گے، اور وہ پیسہ وہ سالانہ 100 ارب روپیہ آپ پہ خرچ کریں گے، میرے دیر پہ عوام پہ خرچ کریں گے. انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مطالبہ ہوگا. نجم الدین خان صاحب نے کہا کہ آپ کو 500 بیڈ کی ہاسپٹل کی ضرورت ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ پیپلز پارٹی کو جتوائیں، بڑی اکثریت سے جتوائیں، تو میں نہ صرف یہاں ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی 6 مہینے کے اندر ہی اندر بناؤں گا. ہر ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل قائم ہوگا، اور وہ ہاسپٹل عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا. اور ہمارے میڈیا کے بھائی ادھر آج موجود ہے، ان کا بہت مہربانی، مگر ان کا یہ ٹی وی سکرینز آپ کو نہیں دکھائیں گے. میں تو سیاست میں بڑا کم عرصہ سے ہوں، نوجوان ہوں، مگر اپنے کم عرصے میں جتنے میں نے صوبہ سندھ میں ہاسپٹلز کھولے ہیں، کسی اور سیاستدان نے اپنے پورا سیاسی سفر میں اتنا نہیں کھولا.
میں نے دل کے علاج کے لیے جو مفت ہاسپٹلز قائم کیے، آپ کے کافی سارے دوست کراچی میں ہوں گے، ان سے فون کر کے پوچھے کہ میں نے نہ صرف دل کا مفت علاج کے لیے، اور اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل اس لیے بنا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں۔ میرا صرف کراچی کا ایک NICVT ہاسپٹل میں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں نے چیسٹ پین یونٹ کھولا ہے، اور سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں یا ایک چھوٹا یا ایک بڑا دل کا مفت علاج کے لیے ہاسپٹل قائم کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو، آپ کو 90 منٹس کے اندر ہی اندر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے ذمہ داری لی، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو ویسے معمولی طور پہ پاکستان کے حکومت کے نمائندے باہر جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں باہر سے کیا لے کے آ سکتا ہوں،